حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی، جو اس وقت بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ الگ الگ انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن تصدیق شدہ خبر کے مطابق جو فیصلہ سعودی عرب نے لیا ہے اس کی ابھی تک کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ دراصل سعودی عرب نے آج منگل کو اچانک اسرائیلی پروازوں کے لیے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا۔ اس کی وجہ سے دبئی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے گرین ہوائی اڈے پر اسرائیل ایئر لائنز کی پرواز میں 5 گھنٹے کی دیری ہو گئی۔ فی الحال سعودی عرب نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اسرائیل کی فلائٹ مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے اڑان بھرنے والی تھی، لیکن سعودی عرب نے ضروری اجازت نامے کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ سعودی عرب نے پرمٹ کیوں نہیں دیا اس کی وجہ پتہ نہیں چل پائی ہے، لیکن الگ الگ تبصرے لوگ اس وقت سوشل میڈیا میں اپنی جانب سے لکھ کر کے پھیلا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو جھٹکا دے دیا ہے اور اس نے اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نومبر میں سعودی عرب نے کہا تھا کہ اسرائیل کی پروازوں کو دبئی کے راستے میں اپنے ہوائی راستوں کا استعمال کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن منگل کو تل ابیب سے دبئی کی پہلی اڑان بھرنے کے کچھ گھنٹے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے اوپر سے اڑان بھرنے کی اجازت کے بغیر تل ابیب دبئی راستہ اسرائیل سے متحدہ عرب امارات یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے۔ اگر سعودی عرب کے بجائے دوسرا راستہ منتخب کیا جائے تو اسرائیل سے دبئی پہنچنے میں 3 کے بجائے 8 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اسرائیل اور UAE کے درمیان کمرشل فلائٹس ابراہم سمجھوتے پر دستخط کرنے کے فوراً بعد شروع ہوئی تھی۔ اس سمجھوتے کے چلتے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان رشتے ٹھیک ہو گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں کس طرح UAE ابھی بھی کس طرح سے اس کے گود میں بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کی، اور اس کی پورے عالم اسلام میں تنقید بھی ہوئی ہے، مسلمان تنقید کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے چلتے جیسے ہی سعودی عرب کی جانب سے اپنے ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تو ظاہر سی بات ہے سعودی عرب بھی تنقید کے زد میں آ گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھل کر کے نہ بولتے ہیں اور نہ ہی اس کو ظلم ختم کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے میں تنقید کر بھی رہا ہوں، لیکن اچانک آج اس فیصلے نے جو ہے کچھ لوگوں کو خوشی میں یا پھر غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنا ایئر اسپیس کیوں بند کیا، اس کی وضاحت ابھی اس کے آفیشیل ٹویٹر پیج سے ہو یا اس کی ترجمان کہلائے جانے والے بہت سارے جو ویب سائٹس ہیں اس میں ابھی تک شائع نہیں ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں ہم لوگ اس خبر کی جس خبر کو لے کر کے تبصرے جاری ہیں اور الگ الگ طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ دراصل کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے سبھی ممالک عوام سے ویکسین لگانے کی اپیل کر رہے ہیں، اور ٹیکہ کاری کی مہم ہر ملک میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ اس درمیان خبر موصول ہو رہی ہے کہ دنیا میں کورونا ویکسین لگانے والے سب سے پہلے مرد ولیم شیکسپیئر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق شیکسپیئر نے منگل کے روز 81 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ اہل خانہ کا ماننا ہے کہ ان کی موت غیر متعلقہ بیماری سے ہوئی ہے۔ ولیم شیکسپیئر کے نام سے مشہور بل شیکسپیئر نے دسمبر 2020 میں کاونٹری ہاسپٹل میں کورونا کی پہلی ویکسین لی تھی۔ وہ دنیا میں ویکسین لگوانے والے پہلے مرد تھے، اور ان سے کچھ ہی منٹ قبل 91 سالہ خاتون مارگریٹ کینن نے کورونا کا پہلا ٹیکہ لگوایا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی ٹیکہ لگوانے کے حوالے سے بہت ساری فیک خبریں جو موت کے سلسلے میں پہنچائی جا رہی ہیں، اس کے درمیان میں جب یہ خبر پہنچی تو اس خبر کو بھی جو ہے جیسے پڑھ لگ گئے ہیں، اور الگ الگ انداز میں لوگ اپنے ہی ذہن دوڑا کر کے اپنی ہی کچھ تبصرے کر کے جو اس خبر کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی 81 سال تھی اور ان کی موت جو ہے
جس طرح ہوئی ایک غیر متعلقہ بیماری کے حوالے سے ان کے اہل خانہ نے اس کو بیان بھی جاری کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو باتیں بنواتے ہیں، جو الگ الگ سوچتے ہیں، آخر ان کو کیسے روکا جائے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں عرفان پٹھان کی۔ ایک تصویر کو لے کر کے جو ہے آج ان کو ٹرول کیا جانے لگا، اور ٹرول کیا جانے والوں کی ذہنی سطحیت اس بات سے پتہ چلتی ہے جس طرح سے ان کو ٹرول کیا گیا ہے۔ دراصل ہندوستان کے سابق آل راؤنڈر عرفان پٹھان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اپنے بیٹے عمران اور بیوی صفا بیگ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اس تصویر میں صفا بیگ کے چہرے کا کچھ حصہ بلر یعنی دھندلا کر دیا گیا ہے، جس سے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا، جبکہ اس کو خود ان کی بیوی صفا نے اپنی پسند سے جو ہے اپنا چہرہ بلر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگ عرفان پٹھان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کچھ ایسے تبصرے بھی کر رہے ہیں جس میں انہیں ایک ظالم شوہر ٹھہرایا جا رہا ہے۔ دراصل تصویر عرفان کے بیٹے عمران کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی تھی، اس میں صفا کا چہرہ دھندلا کیا گیا تھا۔ تصویر پر کئی ناراضگی بھرے تبصرے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تصویر کو عرفان پٹھان نے خود اپنے ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، یہ تصویر میرے بیٹے کے اکاؤنٹ سے بیوی نے پوسٹ کی ہے۔ اس تصویر کو لے کر کافی نفرت کی جا رہی ہے، میں خود بھی اس تصویر کو پوسٹ کر رہا ہوں۔ میری بیوی کو یہ تصویر بے حد پسند ہے، میں اسے پوسٹ کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی کا ساتھی ہوں، مالک نہیں۔ میں کہ ناظرین گرامی، جب مشہور سیلیبریٹی یا اس طرح کے لوگ اس طرح کی جب چیزیں پیش کرتے ہیں تو دنیا سوچتی ہے، یا بھارت کی وہ تنگ ذہن لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے چہرہ چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور شوہر جو ہے ظالم بن چکا ہے، ان کو آزادی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام میں پردے کا اہتمام کرنے کی بات کی گئی ہے تو یہ خاتون اپنے پردے کے حساب سے چہرہ دکھانے پر رضامند نہیں ہے، وہ اپنی جانب سے اس طرح کی تصویر شیئر کر رہی ہے، لیکن اس کا الزام عرفان پٹھان پر لگا کر کے اس کو ظالم کہنا اور الگ الگ طرح کے تبصرے کرنا، یہ سب تنگ ذہن لوگوں کی باتیں ہیں۔ اصل میں جن لوگوں کو دوسروں کی بیویاں وغیرہ دیکھنے کا شوق ہے، ان کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کچھ لوگوں کی جو ہے تصویریں جن کو زیادہ چاہتے ہیں وہ لگا کر کے اس پہ تبصرے کرتے رہیں، کیوں دوسروں کی تصویروں پر تبصرہ کر کے ان کو جو ظالم ٹہرانے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کی اپنی اپنی مرضی ہے، وہ جس طرح سے جس ڈھنگ سے جینا چاہیں جیے، اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے والے کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ بالخصوص خواتین کہ وہ اپنا چہرہ نامحرموں کو دکھائیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں واٹس ایپ کے اسرائیل دوستی کی۔ جی ہاں، یہ وہی واٹس ایپ کمپنی جس کا آپ استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جاری جارحیت کی کوریج کے بعد دنیا کی سب سے مقبول میسیجنگ ایپ واٹس ایپ نے درجنوں فلسطینی صحافیوں کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں۔ مغربی مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ سے تعلق رکھنے والے الجزیرہ اور AFP ایجنسی کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں واٹس ایپ کی جانب سے پیغامات موصول ہوئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کو معاشرتی معیار کی خلاف ورزی پر بلاک کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی صحافی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 100 فلسطینی صحافیوں کے واٹس ایپ اکاؤنٹ بلاک کر دیے گئے۔ غزہ کی پٹی پر تعینات الجزیرہ کے بیورو چیف کا ماننا تھا کہ ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد 3 روز کے لیے بلاک کر دیا گیا تھا۔ تاہم اتوار کے روز سلیکون ویلی میں مقیم واٹس ایپ کے ہیڈ کوارٹرز میں شکایت درج کیے جانے کے بعد ان کا اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا۔ ان کے مطابق بحال کیے جانے کے بعد واٹس ایپ اپلیکیشن سے ان کے تمام پیغامات اور ڈیٹا بشمول نمبرز کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ دوسری جانب سے AFP کی رپورٹ کے مطابق 11 روز سے جاری اسرائیل اور غزہ کی لڑائی جھگڑے کے بعد ان کے 2 صحافیوں کے اکاؤنٹس کو بھی واٹس ایپ کی جانب سے بلاک کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے فلسطینیوں کے خلاف جو ظلم و ستم کر رہا ہے اسرائیل، ظالم دہشت گرد، جس پلیٹ فارم سے بھی جو ہے یہ تصاویر، ان کی ظلم و ستم کی کہانی لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے نمبرز بلاک کر دیے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کے ہاں سے وہ اپلیکیشن روکنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ وہی حالات اس وقت یوٹیوب میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، وہی حالات اس وقت فیس بک اور ٹویٹر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے سوشل میڈیا پر اسرائیل کی کس طرح اجارہ داری اس وقت چل رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب چلتے ہیں ایران کی اس خبر کی جانب جو اس وقت سرخی بنی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے جنوب میں واقع شہر اسلویا میں بدھ کو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبے بوشہر میں واقع شہر اسلویا کے گورنر عبدالنبی یوسفی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کو بتایا کہ پیٹرو کیمیکل کی 2 کمپنیوں کے درمیان آکسیجن کی ترسیل کے لیے نصب پائپ لائن پھٹنے سے دھماکہ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیکنیکل ایمرجنسی ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے، اس کی وجوہ کے تعین کے بعد مزید معلومات جاری کی جائیں گی۔ بہرکیف ناظرین کرام، میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران میں اس طرح کی کسی بھی طرح کے دھماکے اور بالخصوص پیٹرو کیمیکل اس طرح کے کمپلیکس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو اس کو عرب میڈیا
کچھ اور ہی سرخیاں دے کر کے جو ہے غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے یہ خبریں جو ہے سرخی بن جاتی ہیں، اور بالخصوص ایران میں کسی طرح دھماکے کی چیزیں سامنے آتی ہیں، مغربی میڈیا بھی اس کو الگ ہی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ خبر بھی اس وقت بہت سارے میڈیا میں چھایا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ایک متنازع یوگا گرو رام دیو کے بارے میں، جو اب پولیس کو چیلنج کرنے لگا ہے، انتظامیہ کو چیلنج کرنے لگا ہے، حکومتوں کو چیلنج کرنے لگا ہے، اور کہنے لگا ہے کہ کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ جو بابا رام دیو کو گرفتار کر سکے۔ ناظرین، دراصل گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ڈاکٹروں کو برا بھلا کہنے کے بعد یوگا گرو رام دیو کے خلاف لگاتار تحریک چل رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پر یوگا گرو رام دیو کا ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں بابا رام دیو یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ کسی کے باپ میں دم نہیں جو رام دیو کو گرفتار کر سکے۔ کافی تیز آواز میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی چلاتے ہیں ٹھگ رام دیو، کبھی مہا ٹھگ رام دیو، کچھ لوگ چلاتے ہیں اریسٹ رام دیو، چلانے دو ان کو۔ ایک ہندی نیوز پورٹل میں شائع رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر اریسٹ بابا رام دیو کے ٹرینڈ ہونے پر ایک آن لائن میٹنگ کے دوران بابا رام دیو نے بیان دیا ہے۔ حالانکہ اس ویڈیو کی حقیقت سے متعلق تصدیق کسی بھی نیوز میڈیا نے نہیں کی ہے۔ اس درمیان انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے پتنجلی یوگ پیٹ کے چیف سوامی رام دیو کو ہتک عزتی کا نوٹس بھیجا ہے۔ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بابا رام دیو اپنے بیان کے لیے 15 دنوں کے اندر معافی مانگے، نہیں تو IMA ان کے خلاف 1000 کروڑ روپے کا دعویٰ ٹھوکے گا۔ ڈاکٹروں کی تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ رام دیو کو اس بیان کے خلاف تحریری طور پر معافی مانگنی چاہیے، ورنہ قانونی طور پر یہ دعویٰ ٹھوکا جائے گا۔ دراصل ناظرین گرامی، IMA نے سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو پر اعتراض ظاہر کیا تھا جس میں رام دیو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایلوپیتھی بکواس سائنس ہے، اور ہندوستان کے کنٹرولر جنرل آف میڈیسن کے ذریعے کووڈ-19 کے علاج کے لیے منظور کی گئی ریمڈیسیور، فیوی فلو اور ایسی دیگر دوائیں کووڈ-19 مریضوں کا علاج کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ڈاکٹروں اور یوگا گرو کے بیچ میں جو تنازع اور جو باتیں سامنے آئی تھی وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اس پر کئی دنوں سے تبصرے بھی چل رہے ہیں، اور اریسٹ بابا رام دیو کے نام پر ٹویٹر پر اس وقت ٹرینڈ بھی چل چکا ہے۔ لیکن اسی بات کے پیش نظر اب وہ جو ہے پوری طرح سے اس طرح کا بیان دے کر کے اس وقت بابا رام دیو اس وقت جو ہے پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ کسی کے باپ میں دم نہیں جو بابا رام دیو کو گرفتار کر سکے، یعنی کہ وہ ڈاکٹروں کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ چیلنج کر رہے ہیں انتظامیہ کو، وہ چیلنج کر رہے ہیں حکومت کو اور پولیس کو، اور شاید پولیس اس بات کو سنجیدگی سے لے گی، یا پھر جو ہے کروڑوں پتی کھربوں پتی بابا رام دیو کو ایسے ہی چھوڑ دے گی، اس وجہ سے کہ وہ BJP کے سپورٹر مانے جاتے رہے ہیں۔ یہ الگ الگ تبصرے اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے آخر میں ترکی یعنی صدر رجب طیب اردوغان کے ایک بیان کا حوالہ دے کر کے اور تفصیلات سنا کر کے آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ صدر رجب طیب اردوغان کا ماننا ہے کہ ہم مقامی طور پر تیار کردہ بلا پائلٹ کے جنگی طیارے انشاءاللہ تعالی 2023 میں آسمانوں پر پرواز کرانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ صدر آق پارٹی کے رہنما جناب اردوغان نے قومی اسمبلی میں اپنے پارٹی کے پارلیمانی گروپ سے خطاب میں اس بات کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ترکی سمیت 4 مختلف ممالک میں 180 عدد ترک بائراکتار ڈرونز خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ترکی سے پولینڈ کو برآمد کیے جانے والے مسلح ڈرونز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترک صدر نے بتایا کہ معاہدہ ترکی کی نیٹو اور یورپی یونین کے رکن کسی ملک کے ساتھ طے پانے والا پہلا جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل ڈرونز کے فروخت کے اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، بلا پائلٹ کے جنگی طیاروں کے سلسلے میں بیان جاری کر کے ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کو ہکا بکا کر دیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے، اور 2023 میں اس کو جاری کرنے کی بات کر کے ایک اور جو ہے اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، اور میں وقتاً فوقتاً آپ کو ترکی کی دفاعی سسٹم کے نئے آلات کا تذکرہ کرتے رہتا ہوں۔ بہرکیف یہ بلا پائلٹ کے جنگی طیاروں کا تذکرہ بھی آ چکا ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کی تفصیلات اور تبصروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے،
رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔